سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واجبات نماز، چونکہ واجبات نماز بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کون کون سی غلطی پر کرنا ہے۔ چونکہ پہلا قاعدہ 3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو پہلی بار اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ واجب ہے، یہ چھوٹا تو سجدہ سہو ہے۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اتحیات کے آگے کچھ نہیں پڑھتے پہلے قاعدے میں۔ اگر غلطی سے بھول کر اتحیات کے بعد کھڑے ہونے کی بجائے اگر اس میں درود ابراہیم کے کچھ الفاظ پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے۔ پہلے قاعدے میں اگر بھول کر اتحیات کے بعد چونکہ کھڑا ہونا تھا ہم کو اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے، اور اگر کھڑے بھول گئے اور درود ابراہیم پڑھ دیا، کچھ حرف پڑھ دیے تو سجدہ سہو واجب۔ یہاں تک کہ اگر اتحیات کے بعد جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہے، مگر کوئی خاموش رہا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر، تو یہ جو کیا بولیں گے انگلش میں، یہ جو رکا نا، یہ رکنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر یہ وقت 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہو گیا تو یہاں پر بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ چونکہ اٹھنا ہے ہم کو دوسری رکعت میں تیسری رکعت کے لیے، بے خیالی میں درود ابراہیم پڑھتے رہے، پورا درود ابراہیم پڑھ دیا، دعائے معصورہ بھی پورا پڑھ دیا، پھر یاد آیا ہے تو دوسری کھڑے ہونا ہے، تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا تو بے شک کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور کھڑے ہو کر پھر اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے۔ سجدہ سہو کے جتنے مسائل اب تک بیان کیے گئے، یاد رکھیں اگر سجدہ سہو نماز میں ہم پر واجب ہوا تھا اور سجدہ سہو بھی بھول گئے، کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آخر میں سجدہ سہو بھی بھول جاتے ہیں، تو سجدہ سہو بھی اگر بھول گئے اور نماز دونوں سلام پھیر کے نماز پوری مکمل کر لی، پھر یاد آیا کہ میں تو غلطی ہو گئی تھی سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب یہ نماز واپس دہرانی پڑے گی، اب یہ نماز واپس دہرانی پڑے گی۔ ایک مسئلہ جو کل بیان کیا گیا تھا کہ آخری قاعدے میں، یعنی آخری اتحیات جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو آخری اتحیات بھول کر کھڑے ہو گئے، آخری والا جو سلام پھیرنے والا آخری، تو ظاہر سی بات ہے واپس لوٹنا ہے۔ یہ کل بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ قیام میں جب بھی یاد آیا، رکوع کے پہلے جب بھی یاد آیا واپس لوٹ جانا ہے، اتحیات میں واپس آ کے بیٹھ جانا ہے، اپنی نماز مکمل کرنا ہے، مگر یہاں سجدہ سہو کرنا ہے۔ کل غالباً یہ رہ گیا تھا بتانا کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یہاں پر، تو پھر نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ یعنی کہ رکوع بھی کر لیا، آگے ایک رکعت بھی پڑھ دی، اب ذرا یہاں توجہ دیجیے، برائے کرم توجہ دیجیے، آخری قاعدہ تھا، آخری قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیرنا تھا، لیکن آخری قاعدہ ہی بھول گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ دی، کوئی سورہ پڑھ دیا، اور رکوع میں جانے کے پہلے اگر یاد نہیں آیا، رکوع بھی کر لیا اور سجدہ بھی کر لیا، تو اب ایک رکعت مکمل کرنی ہے،
ایک رکعت مکمل کر کے سجدے سہو کرنا ہے، نماز ہو گئی، لیکن اب اس کو یاد رکھیں، اب دھیان دیجئے، لیکن اگر یہ نماز فرض والی نماز تھی، فرض نماز، سنت آتی ہے، وتر آتی ہے، نفل آتی ہے اور فرض آتی ہے نماز میں، تو یہ اگر ہم فرض والی نماز پڑھ رہے تھے تو اب یہ نماز ہم کو واپس دہرانی پڑے گی۔ کب؟ جب ایک رکعت آگے کی پڑھ دی، اب یہ ہو گئی کتنی کل؟ 5 ہو گئی، 3 پڑھ رہے تھے تو 4 ہو گئی، 4 پڑھ رہے تھے تو 5 ہو گئی، سجدہ سہو بھی کر لیا، آخر میں نماز سجدہ سہو کر کے مکمل کر لی، لیکن اگر یہ فرض نماز تھی تو فرض نماز کو واپس دہرانا پڑے گا، لیکن سنت تھی تو نماز ہو گئی، سجدہ سہو سے نماز ہو گئی۔ چونکہ یہ رکوع سے پہلے اگر یاد آیا، فرض نماز بھی ہے، فرض نماز بھی ہے، اور رکوع سے پہلے اگر یاد آ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لی تو اب یہ سجدہ سہو سے بھی نماز نفل ہو گئی، مگر فرض ہے تو واپس دہرانا پڑے گا، کیونکہ وہ نفل میں جمع ہو گئی، تو سمجھیے وہ نفل میں جمع ہو گئی نماز، تو فرض تو باقی رہ گیا، تو فرض واپس پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے زائد غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے جتنی سجدہ سہو کی غلطیاں بتائی گئی، کسی نماز میں ایسا ہوا کہ 1 2 3 غلطیاں ہو گئی سجدہ سہو جن سے واجب ہو جاتا ہے، ایک سے زائد غلطیاں اگر نماز میں ہو گئی تو کیا جتنی غلطیاں ہیں اتنے سجدہ سہو کرنا پڑیں گے کیا؟ تو ایسا نہیں، ایک نماز میں چاہے جتنی غلطیاں ہو جائے، ایک ہی سجدہ سہو تمام غلطیوں کے لیے کافی ہے، ایک ہی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اس میں سمجھے کہ التحیات یہ واجب ہے، یعنی التحیات جو پڑھتے ہیں نماز میں یہ واجب ہے۔ اچھا، ایک سوال کر لیتے ہیں، وتر کی نماز کے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعائے قنوت بہت سے لوگ، ہم اور آپ، بھول جاتے ہیں پڑھنا، رکوع کر لیتے ہیں، تو اب 2 سوال آپ سے پوچھتے ہیں، دعائے قنوت بھول گئے اور اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے، تو کیا رکوع سے واپس لوٹنا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ، رکوع سے واپس اب لوٹنا نہیں ہے، اس کو آگے ہی چلنا ہے۔ اور اب چونکہ دعائے قنوت نہیں پڑھا تو اب سجدہ سہو واجب ہے کیا اس میں؟ سجدہ سہو واجب ہے جناب، ماشاءاللہ، سجدہ سہو اس میں واجب ہے، کیونکہ دعائے قنوت یہ نماز میں واجب ہے، تو جو واجب چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہو، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو دعائے قنوت اگر بھول گئے، یہاں تک کہ دعائے قنوت کی تکبیر جو ہے نا، جو تکبیر بولتے ہیں دعائے قنوت کی، وہ تکبیر بھی واجب ہے، تو اگر تکبیر بھی بھولے یا دعائے قنوت بھی بھولے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی ابتدا میں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جو پہلے قاعدے میں اگر 4 رکعت والی پڑھ رہی یا 3 رکعت والی، تو پہلے قاعدے میں التحیات پڑھ کے امام کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر بول کے، پھر ہم کو بھی پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس میں، چونکہ پیچھے مقتدیوں کو بھی التحیات پڑھنا ہے اور التحیات پڑھ کے پھر امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب کا التحیات جلدی ختم ہو گیا اور ہمارا التحیات ابھی باقی ہے، یعنی ہمارا التحیات پورا نہیں ہوا، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے،
تو ہم پر یعنی مقتدی پیچھے کھڑے ہونے والے پر التحیات مکمل پڑھنا واجب ہے، یعنی التحیات کے الفاظ چھوڑ کر کھڑے نہیں ہونا ہے، تھوڑی دیر ہو جائے چلے گا مگر اپنا التحیات پورا کر کے ہی کھڑے ہونا ہے۔ دوسرے جو ارکان ہیں، دوسری جو چیزیں ہیں التحیات کے علاوہ، وہ امام کے ساتھ ہی ہے، جیسا کہ رکوع میں ہم 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، امام صاحب نے جلدی ہی کر دی، ہمارا ایک ہی بار ہوا تھا کہ امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم آگے کا مکمل کر لیں، اس میں امام کی ابتدا یعنی امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ مگر التحیات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر امام صاحب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے تو ہم کو التحیات پورا کر کے اٹھنا ہے۔ ایک چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم التحیات اسے اطمینان سے پڑھتے رہے کہ اگلا رکوع کا ٹائم آ گیا، ٹائم لگاؤ تو لگتا ہے، التحیات للہ تو اگلا رکوع ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ایک مسئلہ بیان کیا گیا، اگر کچھ الفاظ رہ گئے تو اپنے الفاظ پورے کر کے کھڑے ہونا ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔